بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عشاء میں کتنی رکعتیں پڑھنا ضروری ہے؟ 9، 13 یا 17 یا پھر 7؟ کم رکعت پڑھنے سے نماز ہوگی یا نہیں؟ عشاء کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ نماز دین اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اللہ پاک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کے بعد اہم ترین رکن ہے۔ اس کی فرضیت قرآن و سنت اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ یہ شب معراج کے موقع پر فرض کی گئی۔ قرآن و سنت اور اجماع امت یہ ثابت ہے۔ یہ شب معراج کے موقع پر فرض کی گئی۔ قرآن و سنت اور اجماع کی روح سے اس کی ادائیگی کے 5 اوقات ہیں۔ اسلامی نظام عبادات میں نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں 92 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور اللہ کے سوا سب کی عبادت کا انکار کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جس نے ان نمازوں کے لیے بہترین وضو کیا اور ان کو ان کے وقت پر ادا کیا، کاملاً ان کے رکوع کیے اور ان کے اندر خشوع سے کام لیا، تو اللہ پاک نے ان کی بخشش کا عہد فرمایا ہے، اور جس نے یہ سب کچھ نہ کیا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کوئی ذمہ نہیں، چاہے تو اسے بخش دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ نماز کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصال کے وقت امت کو جن چیزوں کی وصیت فرمائی ان میں سے سب سے زیادہ تاکید نماز کی فرمائی ہے، بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث صحیح مطابق آخری الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر بار بار آتے تھے وہ یہی تھے کہ نماز کو لازم پکڑو اور اپنے غلام لونڈی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ محترم ناظرین، اب بات کرتے ہیں غیر مؤکدہ سنت اور نوافل چھوڑنا۔ واضح رہے کہ فرض نماز تو فرض ہے اور وتر کی نماز واجب ہے۔ ان دونوں کو چھوڑنا تو کبیرہ گناہ ہے۔ اگر وقت پر نہیں پڑی تو بعد میں قضا پڑھنا لازم ہے۔ ان کا مستقل چھوڑنے والا فاسق ہے۔ سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنا واجب کے قریب ہے۔ بلا کسی عذر کے سنت مؤکدہ کا چھوڑنا بھی جائز نہیں ہے اور باعث گناہ ہے۔ جو شخص بلا کسی عذر کے سنت مؤکدہ چھوڑتا ہے وہ گناہ گار ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں بلند درجات سے محروم ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے محرومی کا خطرہ ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان سنتوں کو صحیح تو سمجھتا ہے لیکن بلا عذر سنت مؤکدہ کو چھوڑنے کی عادت بنا لیتا ہے تو یہ گناہ گار ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص ان سنتوں کو حق نہ سمجھتے ہوئے چھوڑ دے تو یہ عمل انسان کو کفر تک پہنچا دے گا۔ البتہ اگر کوئی عذر ہو، مثلاً وقت کم ہے اور صرف فرض نماز ادا کی جا سکتی ہو یا کوئی ضرورت ہو تو اس وقت سنتوں کو چھوڑ سکتا ہے۔ باقی سنتیں غیر مؤکدہ اور نوافل میں پڑھنے اور نہ پڑھنے میں اختیار ہے۔ اگر کوئی پڑھے گا تو اسے ثواب ملے گا اور نہ پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، تاہم انہیں بالکل نہ پڑھنے کی عادت بنا لینا بھی مناسب نہیں ہے۔ لہٰذا اس صورت میں سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ دونوں کا ثبوت احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اس میں کہ مؤکدہ سے متعلق زیادہ تاکید آئی ہے اور بلا عذر چھوڑنا یا مستقل چھوڑ دینا باعث گناہ ہے۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی ادائیگی میں فرق یہ ہے کہ اگر نماز 4 رکعت سنت مؤکدہ ادا کر رہا ہے تو دوسری رکعت کے قعدہ میں تشہد پورا پڑھنے کے بعد اور درود ابراہیم سے قبل کھڑا ہو جائے۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا کر معمول کے مطابق قاعدہ آخرہ میں تشہد، درود ابراہیم اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے، جبکہ سنت غیر مؤکدہ کی ادائیگی کے دوران دوسری رکعت کے قعدہ میں تشہد کے بعد درود ابراہیم اور دعا پڑھے، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ تیسری رکعت میں کھڑا ہونے کے بعد فاتحہ سے پہلے ثنا اور تعوذ اور تسمیہ پڑھے، بقیہ نماز موقع سنت کے طرح ادا کرے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا عشاء کی نماز ہم مختصر پڑھ سکتے ہیں، اور اگر طبیعت ٹھیک نہ ہو تو کیا 17 رکعت سے کم پڑھ سکتے ہیں؟
या फिर 17 रकअत पढ़ना ज़रूरी है। मोहतरम नाज़रीन, नमाज इशा में 17 रकअतें पढ़ी जाती हैं, यानी 4 रकअत सुन्नत गैर मौक़ूदा जो फ़र्ज़ों से कबल है, और इसके बाद फिर 4 रकअत फ़र्ज़, फिर 2 सुन्नतें मौक़ूदा फ़र्ज़ों के बाद, फिर 2 नफल इसके बाद, फिर 3 वितर और इसके बाद फिर 2 रकअत नफल। ये टोटल नमाज इशा की 17 रकअतें हैं। अब इनमें अगर कोई शख्स सुन्नत गैर मौक़ूदा को छोड़ देता है तो कोई गुनाह नहीं है, लेकिन इसे पढ़ना चाहिए। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, जिसका मफ़हूम है कि क़यामत के दिन अगर किसी शख्स की फ़र्ज़ नमाजों में कोई कमी रह गई होगी तो नवाफिल के ज़रिए उस कमी को पूरा किया जाएगा। यानी नवाफिल भी पढ़ने चाहिए। इनके पढ़ने का बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है और बहुत ज़्यादा फजीलत है। सुन्नत गैर मौक़ूदा इसे कहते हैं, यानी मान लो अगर कोई शरई उज़र है तो आप छोड़ सकते हैं, यानी सफ़र में हैं, तबीयत ठीक नहीं है तो आप इनको छोड़ सकते हैं, कोई गुनाह नहीं है। अब इसमें जो 4 रकअत नमाज फ़र्ज़ है ये ज़रूरी है, और अगर आप फ़र्ज़ छोड़ देंगे तो आपको इसकी क़ज़ा लाज़िम है, क्योंकि हम फ़र्ज़ नहीं छोड़ सकते। और इसके बाद फिर 2 रकअत सुन्नत मौक़ूदा जो फ़र्ज़ों के बाद पढ़ी जाती है। सुन्नत मौक़ूदा को भी बग़ैर किसी शरई उज़र के तर्क करना ये गुनाह से खाली नहीं है, और ऐसा शख्स जो सुन्नत मौक़ूदा को तर्क करने की आदत बना लेता है, उसके बारे में उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि ऐसे शख्स के बारे में ख़तरा है कि क़यामत के दिन वो शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से महरूम ना रह जाए। सुन्नत मौक़ूदा बग़ैर किसी शरई उज़र के तर्क करना गुनाह से खाली नहीं है। यानी अगर शरई उज़र है तो कहीं सफ़र में हैं, तबीयत ठीक नहीं है, गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं या गाड़ी छूटने का ख़तरा है तो आप छोड़ सकते हैं, और नवाफिल पढ़ने चाहिए, और अगर नहीं पढ़ेंगे तो गुनाह नहीं है। तो 4 रकअत फ़र्ज़, इसके बाद 2 रकअत सुन्नत मौक़ूदा और फिर 3 वितर वाजिब ये नमाज इशा में ज़रूरी है, और इनको आप ज़रूर अदा करें। वितर वाजिब है, और अगर वितर आप छोड़ देंगे तो इनकी क़ज़ा आपके ऊपर लाजिम है। तो कम से कम 4 रकअत फ़र्ज़, 2 सुन्नत फ़र्ज़ों के बाद, और इसके बाद फिर 3 रकअत वितर वाजिब ये हमें ज़रूर अदा करने चाहिए। और नवाफिल अगर आप अदा करेंगे तो बहुत ज़्यादा अजर व सवाब है, बहुत ज़्यादा फजीलत है, और अगर छोड़ देंगे तो कोई गुनाह नहीं है। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमें 5 वक्त की नमाज का पाबंद बनाए और हमें नेकोकारों में शामिल फ़रमाए। हमारा ख़ात्मा ईमान पर फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक हमें दीन को समझने और दीन की अच्छी अच्छी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुनिया और आखिरत में भलाई अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।